بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحا کے آخر کنارے پر ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے، اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحا کے آخری حصے کے بیچ میں ہے۔ مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی ارکل طبیعہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب روحا سے چلتے تو ظہر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے۔ جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 486۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقہ میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلہ سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے، اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 487۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی، اور جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قریہ ارج سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 488۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف اس گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرشی پہاڑ کے نزدیک نشیب میں ہیں۔ یہ ڈھلوان جگہ ہرشی کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے، یہاں سے عام راستہ تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 499۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرہ زہران کے نشیب میں ہے۔ مدینہ کے مقابل جب مقام صفا سے اترا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے۔ یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو، جس کو اب بطن مرو کہتے ہیں، راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 490۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی طویٰ میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی، اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اسے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 491۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت نافع سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت ہیں۔ آپ مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے، ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 492۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانہ میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعد حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 493۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 494۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، عون بن ابی حذیفہ سے کہا میں نے اپنے باپ وہب بن عبداللہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بطاح میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے انزا ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 495۔ ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے ساحل بن سعاد سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 496۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے، انہوں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 497۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 498۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عون بن ابی حذیفہ نے بیان کیا، کہا میں نے اپنے باپ ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے، آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انزا گاڑ دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 499۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے، ہمارے ساتھ عکازہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا انزا ہوتا اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 500۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم بن عینیہ سے، انہوں نے ابو حذیفہ سے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطاح میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انزا گاڑ دیا گیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 501۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، کہا کہ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبی
نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 502۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کے طرف لپکتے، اور شعبہ نے عمر بن عامر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 503۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے دو ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 504۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا، آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور تین کو پیچھے، اور اس زمانہ میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری نے کہا، ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 505۔